الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى في مقام آخر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل سب احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر لیڈر، بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے سامنے دو تین باتیں عرض کرنا ہے. نمبر 1، روزے کی فضیلت پر ایک بات عرض کروں گا، اس کے بعد پھر مفصل اعتکاف پر بات ہوگی. آخر میں سنت مؤکدہ تراویح اس پر کچھ ترغیب ہوگی. سب سے پہلے روزے کی اہمیت پر ایک بات عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان کے اندر روزے رکھنے کے لیے کہا، تو روزے کے اندر مسلمان کے لیے سائنسی بہت سارے فائدے ہیں، طبی بہت سارے فائدے ہیں. فجر کی مسائل کی مجلس میں بات آ گئی تھی سائنسدانوں کا، اور پھر امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کا کچھ ان کے بیانات اور کچھ ان کے اقتباسات آپ کے سامنے پیش کیا. خلاصہ یہی ہے ان تمام چیزوں کا کہ وہ بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کیے ہوئے لوگ بھی اس وقت اسلام کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہیں. بلکہ اس سے پہلے میں عرض کیا تھا آپ کے سامنے، دنیا ترقی کرتی ہے یا پھر سائنسدان کسی چیز پر ریسرچ کر کے اپنے آپ کو سائنسدان کہلواتے ہیں، تو پھر وہ اپنی کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا ہے. اسلام کے کسی حکم کو ان تک پہنچ کر وہ لوگ، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث کو وہ ان تک پہنچ کر نتیجہ نکالتے ہیں، پھر اپنے آپ کو وہ لوگ دنیا کے سامنے سائنسدان بڑھ کر دکھاتے ہیں. حقیقت میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، پیغمبر کا صدقہ ہے سب کچھ. آج سائنس ریسرچ کر کے کہتی ہے کہ روزے رکھنے سے انسان کی شوگر کنٹرول ہوگی، اور پھر معدہ اس کا پھولتا نہیں، معدے کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، موٹاپا ختم ہو جائے گا. ایسی اور بہت ساری بیماریاں اس کے روزے کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہیں. جو لوگ روزہ رکھتے اور جیسا رکھنا ویسا رکھتے ان کو وہ سب فائدے حاصل ہوتے ہیں. ورنہ پھر ہماری طرح بھوکے رہنا بول کر صبح میں زیادہ کھا لیے، شام میں بھی بھوکے رہے بول کر کھا لیے، تو پھر اس سے روزے کا مقصد تو حاصل نہیں ہوتا. روزہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. روزہ رکھا کر اللہ تعالیٰ بھوک کا احساس دلوانا چاہتے ہیں، بھوک کا احساس دلوانا چاہتے ہیں. میں ایک وقت تو نہیں کھایا تو مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ وہ جو جن کو کئی دن ہو گئے ان کو کھانے پینے کے لیے نہیں مل رہا ہے، وہ کہیں پر کچھ مل گیا تو کھا لیتے ہیں، کہیں پر کچھ گرا پڑا اٹھا لے کر کھا لیتے ہیں. ان کی حالت کیا ہوگی؟ مجھے ایک وقت نہیں ملا، جان نکل رہی ہے، تو پھر ان کو پوری زندگی کیوں ہی ہے گرا پڑا اٹھا کر کھاتے رہتے. پھر
ان کا زندگی کا گزارا کیسا ہوگا، ان کی بھوک کا احساس پیدا کرانا ہے۔ علماء نے کئی فوائد لکھے، حکمتیں لکھی ہے، تقریباً 8-10 فائدے اس کی حکمتیں لکھی ہے روزے کی، میں اس میں سے ایک فائدہ عرض کر رہا ہوں۔ روزے کی ایک حکمت اس میں سے انسان کے اندر ہمدردی کا مادہ پیدا ہو، انسان کے اندر سے خود غرضی نکل جائے، دوسروں کی تکلیف کا احساس پیدا ہو، اسی کا نام انسانیت ہے۔ انسانیت یہی ہے، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، دوسرے کی بھوک کو اپنی بھوک سمجھے، دوسرے کی پیاس کو اپنی پیاس سمجھے۔ گویا کہ روزہ چلو بات کی بات ہے، مسلمان پر فرض ہے صحیح ہے، لیکن اسلام اور مسلمان سے بھی آگے کی چیز ہے، اس سے بھی آگے کی چیز پہلے کیا ہے؟ اسلام سے بھی آگے کی چیز ہے انسانیت۔ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے انسانیت کا درد اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک انسان کو اللہ انسان بنا چاہتے ہیں۔ وہ پیدا انسان بنتا کیسا ہے؟ روزے کے ذریعے سے۔ ہمیں آپ سوال کریں گے کہ ہم انسان نہیں، کیا انسان تو ہے، انسانیت نہیں رہی، اب انسان تو ہیں ہم لیکن انسانیت باقی نہیں رہی۔ کوئی ہمارے سامنے مرتا ہو، دو آپس میں کوئی لڑ رہے ہوں کسی جگہ پر، کسی روڈ پر، چوک چوراہے پر، لوگ دیکھتے رہتے ہیں یا پھر ویڈیو نکالنے والے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بندہ کو چھڑانے والا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی محلے میں، کسی گاؤں گلی میں دو آپس میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، یا پھر کسی آپس میں بھائیوں میں، دو بھائی میں جھگڑا ہو گیا، چھڑانے والے کون نہیں ہوتے؟ تماشائی لوگ بہت ہوتے ہیں، چھڑانے والے، سمجھانے بجھانے والے، ان کو کول کرنے والے کوئی نہیں ہوتا بندہ۔ یہ معاملہ آ گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا آج سے 20 سال پہلے، 10-15 سال پہلے، اس زمانے میں جب اگر کوئی گرتا نالی کی ندی کے اندر، ڈوبتا بوڑی کے اندر، تو اسے ہاتھ پکڑ کر لوگ کھینچتے تھے، بلکہ خود کود کر تیر آنے والا آدمی اسے ہلکا ہلکا ڈھنگلتا اسے اوپر بچانے کی کوشش کرتا تھا، خود اپنے آپ کو بھگا کر، اپنے آپ کو، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسے بچانے کی فکر کرتا تھا۔ اس وقت کا معاملہ کیا ہے؟ اس وقت کی ترقی کیا ہے؟ لوگ اس وقت اتنی ترقی پر چل گئے، اتنے اوپر لوگ اڑ رہے ہیں کہ انسانیت کو بھول گئے، درد کو بھول گئے، تکلیف کو بھول گئے۔ انسان ہے، مجھے اس کا خیال کرنا چاہیے، یہ تک ابھی بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ وہی احساس پیدا کروا دے روزے کے ذریعے سے ہے۔ تو اس وقت کا حال کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ مرتا بھی ہے تو پھر لوگ دیکھتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، کیسا ڈوبتا دیکھو، کیسا مرتا ہے دیکھو۔ یہ بنانے والے تو ہوں گے، اسے ہاتھ پکڑنا ہے، یا اسے رسی پھینک کو بچانا ہے، یا اسے کوئی اور چیز ساڑی پھینک کر، یا اسے رومال پھینک کر، اسے کرچی پھینک کر، کوئی اور سے پھینک کر بچانے کا نظام یہ دکھانے والے، ہمدردی کا سبق دینے والے، انسانیت کا سبق دکھانے اور سکھانے والے لوگ اب نہیں رہے اس وقت میں۔ لیکن ہے اس وقت بھی کچھ لوگ، وہ نظر نہیں آتے، گنے چنے۔ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے ہمدردی اور انسانیت اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو ایک بزرگ ہیں، وہ بزرگ کے پاس ایک ان کے دوست آئے، آ کر انہوں نے مبارک بن فضالہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں فرماتے ہیں میں اپنے ایک بزرگ کے پاس، دوست کے پاس گئے، حضرت ثابت بن اسلم بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ مبارک بن فضالہ اپنے دوست ثابت بن اسلم بنانی کے پاس گئے۔ جب دیکھا تو انہوں ثابت بن اسلم بنانی وہ اپنے گھر کے اوپر کے حصے میں تھے، اوپر کی منزل میں تھے، اوپر کے فلور میں تھے۔ تو انہوں گئے مبارک بن فضالہ ان کے پاس گئے تو انہوں درد پیش کرنے لگے، بھائی میرے دوستان دیکھو کتنے اچھے ہیں، ان کا تذکرہ کرنے لگے۔ کرتے کرتے اپنے دوستوں کا تذکرہ، انہوں نے کیا کہا، میں ایک زمانہ تھا کہ میں شام کی نماز پڑھتا تھا، اب میرے اوپر ایسی بیماریاں آ گئی ہیں، میں شام کی نماز کو جانے سے بہت پیچھے ہوں، میں بیماریاں آ گئی ہیں، تکلیف ہے، چل نہیں سکتا ہے مجھ سے، نماز کے لیے مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ میں مسجد کو آتا جاتا تھا، نماز پابندی سے پڑھتا تھا، تہجد کا اہتمام کرتا تھا، اب مجھ سے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ پھر آگے انہوں نے کیا کہا، ایک زمانہ تھا کہ میں روزے رکھا کرتا تھا، اب مجھ سے روزے بھی نہیں رکھ پا رہی۔ پھر انہوں نے آگے کہا، ایک زمانہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کے پاس جاتا تھا، ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، اب مجھ سے وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب وہ بزرگ حضرت ثابت بن اسلم بنانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جب مجھ سے یہ تین چیزیں، نماز کے لیے مجھ سے جانے نہیں ہو رہا ہے، تکلیف اور بیماری ہے، مجھ سے روزہ رکھا نہیں جا رہا ہے، اور تیسری چیز اللہ مجھ سے تیری یاد نہیں ہو پا رہی ہے، میں تجھے یاد نہیں کر رہا ہوں۔ اب وہ بزرگ فرماتے اللہ تعالیٰ سے حضرت ثابت بن اسلم بنانی، اے اللہ جب مجھے یہ تین چیزیں نصیب نہیں ہیں، اب تو مجھے دنیا میں باقی رکھنا کو، مجھے تو موت دے دے۔ نماز چھوٹ رہی ہے اور پھر روزے نہیں رکھ پا رہے مجھ سے، اور پھر میں تجھے یاد نہیں کر سک رہا ہوں بیماری کی وجہ سے، اب مجھے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، تو مجھے موت دے دے۔ یہ وہ بزرگ کا حال ہے ثابت بن اسلم بنانی کا۔
اللہ کی یاد، مطلب انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی یاد، زندگی کا مقصد عبادت، زندگی کا مقصد روزے، زندگی کا مقصد نماز، زندگی کا مقصد روزے، زندگی کا مقصد تلاوت، زندگی کا مقصد اعتکاف، زندگی کا مقصد اللہ کا گھر، زندگی کا مقصد اللہ کا حق ادا کرنا، زندگی کا مقصد قرآن کا حق ادا کرنا، زندگی کا مقصد روزوں کا حق ادا کرنا، زندگی کا مقصد تراویح کا حق ادا کرنا، زندگی کا مقصد رسول اللہ کا حق ادا کرنا، سنتوں کا اہتمام کرنا. ان کی زندگی کا مقصد وہ تھا. اس لیے جب ان سے وہ مقصد والے کام نہیں ہو پا رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کیا کی، اے اللہ جب مجھ سے یہ مقصد والے کام، نماز مجھ سے نہیں ہو پا رہی ہے، روزہ مجھے نہیں رکھا جا رہا ہے، مجھ سے ذکر نہیں ہو پا رہا ہے، تو اب تو مجھے دنیا میں باقی نہ رکھ، مجھے تو موت دے دے، دنیا سے مجھے تو اپنے پاس بلا لے. ہمارا یہ حال ہے کیا؟ تو نماز چھوٹ جاتی ہے، احساس نہیں ہوتا. روزہ چھوٹتا ہے، چھوٹتا نہیں بندہ چھوڑتا ہے. چھوٹنا الگ ہے، چھوڑنا الگ ہے. اس وقت کے مسلمانوں سے نماز چھوٹتی نہیں ہے، چھوڑتے جان بوجھ کر. کس مسلمان بندے کو معلوم نہیں ہے نماز فرض ہے یا واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، نماز کا درجہ اسلام میں کیا ہے؟ ارے غیروں کو معلوم ہے نماز کی شان کیا ہے بول کر، نماز کا حکم اسلام میں، اس کی اہمیت کیا ہے، نماز کی طاقت کیا ہے، نماز کے سائنسی فائدے آج غیروں کو معلوم ہے، روزے کے سائنسی فائدے آج غیروں کو معلوم ہے. 2 جمعہ پہلے میں ایک بزرگ کا قصہ بیان کرنے والا تھا. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی 1.5-2 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا. پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، حافظ، عالم پلس انجینئر، 3 تھے. ان کی لاکھوں کی تنخواہ تھی. 40 سال کے بعد انہوں نے اپنی پوری تنخواہ کو، اپنی انجینئرنگ کو مدڑ کے رکھ دیا، اللہ کی راہ میں آ گئے، اعتکاف میں اللہ، انسانوں کو اللہ سے جوڑنے میں لگ گئے، مخلوق کو خالق سے جوڑنے میں لگ گئے. مراقبہ، ذکر، مخلوق کی خدمت، مخلوق کو اللہ سے جوڑنے، اس میں لگ گئے. ایک فیلڈ میں، خانقاہی فیلڈ میں آ گئے. لیکن صرف خانقاہی فیلڈ نہیں تھا ان کا، علمی مسئلہ بھی تھا ان کا. تو حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ ان کا امریکہ، یورپ کے کسی ملک کا سفر ہوا. ہندوستان کو بھی آئے تھے حضرت، 2 بار آئے، 2011 میں، 2001 میں 2 بار آئے تھے. تو حضرت پیر ذوالفقار صاحب ایک مرتبہ ان کا سفر ہوا امریکہ کے علاقوں کا. تو وہاں ان سے ایک انجینئر ملا، وہ بندہ عیسائی تھا. تو وہ بندہ حضرت سے کہنے لگا کہ آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ ہاں رکھتے ہیں. پھر اس نے کیا کہا، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، آپ کے اسلام کے طریقے کے مطابق میں بھی روزے رکھتا ہوں 1 مہینے کے 41 دن کے. حضرت نے پوچھا اس سے، پھر ذوالفقار صاحب نے، آپ روزہ رکھتے ہیں؟ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ آپ کے روزے کی طرح، آپ کے اسلام کے روزوں کی طرح روزہ رکھتا ہوں. کیا وجہ ہے روزہ رکھنے کی؟ آپ پر تو روزہ فرض بھی نہیں ہے، آپ مسلمان بھی نہیں ہیں، تو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس عیسائی غیر مسلم نے کیا کہا، انجینئر نے، روزے کے اندر سائنسی فائدے جو ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں. روزے کے اندر جو سائنسی فائدے ہیں، بیماریوں کا توڑ جو ہیں، وہ بیماریوں کے توڑ اور قوت مدافعت جسے بولتے، قوت مدافعت، آنے والی بیماریوں کو توڑنے کا انسان کے جسم کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے. انسان کے جسم کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت آنے والی بیماریوں کو کلیئر کرتی ہے. وہ طاقت پیدا ہوتی ہے روزے کے ذریعے سے، وہ گرمی پیدا ہوتی ہے روزے کے ذریعے سے. ان طاقتوں کو، ان گرمیوں کو، ان سائنسی اور طبی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے میں تمہارے اسلام کے روزے رکھتا ہوں. ایک کون بول رہا ہے؟ ایک عیسائی انجینئر بول رہا ہے. آج افسوس مسلمانوں کو نہ فرائض کا اہتمام ہے، نہ نمازوں کا اہتمام ہے، نہ سنتوں کا اہتمام ہے، نہ واجبات کا، نہ مستحبات کا اہتمام ہے. کسی چیز کا اہتمام نہیں ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ ڈر چلے گیا ہمارے دلوں سے، خوف نہیں ہے، آخرت کا یقین ہٹ گیا، اللہ کے پاس زندگی کا حساب دینے کا یقین چل گیا، اللہ کا ڈر نہیں رہا ہمارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر. روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اللہ تعالیٰ پیدا کروانا چاہتے ہیں. روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ روزے کا حکم دینے کے بعد میں روزے والی آیت میں یہی اللہ مقصد بیان کیا، روزے کے ذریعے سے میں تم کو بھوکا مروانا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ روزے کے ذریعے سے میں تمہارے اندر اپنا ڈر اور اپنی محبت، اپنا شوق پیدا کرنا چاہتا ہوں. میرے سامنے کھڑے ہو کر تمہاری زندگی کا حساب دینا ہے، میں تم کو روزے کے ذریعے سے یہ احساس دلانا چاہتا ہوں. بندہ روزہ رکھتا ہے تو پھر کھاؤ بولو نہیں کھاتا، پانی پیو بولو نہیں پیتا. ہندوستان کا تو ہندوستان، اگر عربستان کا بھی، مکے کا بھی، اگر مدینے کو اسے زمزم کا پانی دو یا پھر مدینے کا کھجور دو، اجوا کھجور بھی کیوں نہ دو، اسے نہیں کھاتا نہیں پیتا. کیوں؟ پسند نہیں ہے کیا؟ نبی کا شہر پسند نہیں ہے کیا؟ نبی کے شہر کا کھجور پسند نہیں کیا؟ اللہ کے شہر،
اللہ کے گھر جہاں ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس شہر کا یہ پانی ہے، پیتا نہیں کیا بات، جیسے محبت نہیں کیا زمزم سے، محبت بھی ہے، نبی سے محبت بھی ہے. ارے نبی سے محبت ہے تو مسلمان کیسے ہوتا تھا؟ میں نبی سے محبت ہے، نبی کے شہر سے محبت ہے، میں نبی کے شہر کے مٹی کو اپنے آنکھوں کا سرما سمجھتا ہوں. یہ سب بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس وقت میں نبی کی لائی ہوئی کتاب کا حکم روزے سے ہوں، اس لیے اب میں نہیں کھاتا. یہ کہتا ہے. اب یہ احساس اللہ تعالیٰ روزے سے ہے تو بندہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، تعلقات بیوی سے قائم کرتا نہیں. یہی اللہ تعالیٰ، یہی ڈر اللہ دیکھتا ہے. روزہ آدمی وضو کرتا ہے، کلی کرتے ہوئے آدمی احتیاط کرتا ہے کہیں میری زبان سے، میرے حلق سے پانی نیچے اتر نہ جائے، کہیں میرا روزہ ٹوٹ نہ جائے. اللہ تعالیٰ جب کہ روزہ کرنے والا آدمی کلی کرتا ہے، جب کون دیکھتا ہے؟ کلی کرتا ہے یا نگلتا ہے بول کر، پھر بھی اللہ دیکھتا ہے، آدمی کیا کرتا ہے؟ پانی نگلتا نہیں ہے، حلق سے نیچے اتارتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس روزے کے ذریعے سے صرف روزے کے اندر تقویٰ نہیں، صرف میں دیکھتا ہوں، صرف رمضان میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں صرف میں روزے کے ہاتھ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، 11 مہینے دیکھ رہا ہوں. میں تم مارکیٹ میں ہوتے ہو تب بھی میں دیکھ رہا ہوں، مسجد میں ہوتے ہو تب بھی میں دیکھ رہا ہوں، تم سامنے ہوتے ہو تب بھی دیکھ رہا ہوں، تم پیچھے ہوتے ہو تب بھی دیکھ رہا ہوں. تمہاری دستر کی زندگی مجھے معلوم ہے، تمہاری بستر کی زندگی مجھے معلوم ہے، تمہاری مارکیٹ کی زندگی مجھے معلوم ہے. تم پارٹنر سے لوٹ کے کھاتے ہو یا پھر جھوٹ بول کے بیچتے ہو چیزیں، یا پھر تم صفائی سے اسلامی بزنس کر کے تم اس کو اسلام سے خرید کرنا چاہتے ہو، میں یہ سب دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے اپنا ڈر اور محبت اور آخرت کی فکر اور استحضار والی کیفیت اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں. ایک بات تو یہ رہی. دوسری بات اعتکاف. 20ویں روزے کی شام کو سورج غروب ہونے کے بعد، 20ویں روزے کی شام کو سورج ڈوبنے کے بعد سے اعتکاف کرنا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے فرض ہونے کے بعد جب سے اعتکاف کا حکم آیا تب سے پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے. حدیث سنیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان. حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے. کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخر کے عشرے کا اعتکاف کرتے تھے. صرف کیے کا کو نہیں ہے، کرتے تھے کا کو معنی آتا ہے. کان یعتکفو کیا معنی؟ خالی یعتکف ہوتا ہے پھر عکیفہ ہوتا تو پھر کیا معنی آتا تھا؟ اعتکاف کیے بس ختم. کان یعتکفو معنی بدل جاتا ہے. ایک ہے مارنا کسی کو، مارنا یا مارا، اس کے لیے عربی میں لفظ کیا ہوتا ہے؟ ضربا، مارا، یہ معنی ضربا. کانا ضربا کیا معنی اس کا؟ مارتا تھا ان. کانا یضربو ماتاش تھا ان بول کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لفظ دیکھو، کانا یعتکفو، کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخر کے 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے. کرتے تھے کا مطلب کیا ہے؟ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اعتکاف روزہ فرض ہوا، اعتکاف کا حکم آ گیا، تب سے اپنی زندگی کے آخر تک، حدیث میں آئے گا وہ لفظ، پوری زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے. دیکھو لفظ ذرا دیکھو، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دیا. مطلب کیا ہے؟ 2 لفظوں سے دیکھو کیا معلوم ہو رہا ہے؟ کانا یعتکف سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ پھر حتی توفاہ سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ زندگی بھر کرتے تھے موت تک. تو مطلب کیا ہے؟ زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے آئے ہیں. دیکھو ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتی تھیں. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کرنا ثابت ہے. اور پھر وہ صرف ایک رمضان کو نہیں، جیسا کہ شب برات میں بتایا تھا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کے موقع پر، ویسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کے موقع پر، شب برات ہے کو نہیں کہ معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے قبرستان کو. ایک مرتبہ زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے شب برات میں جاتے تھے قبرستان کو. لیکن جس وقت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا یا پھر محدثین وہ حدیث نقل کرتے ہیں تو پھر وہ رات شب برات کی تھی. تو زندگی میں، پوری زندگی میں اگر نبی کا عاشق، کوئی نبی کا عاشق اگر ایک مرتبہ شب برات کے موقع پر سنگل جاتا ہے تو پھر وہ سنت ادا ہو جائے گی.
لیکن یہ جو سنت ہے، لیکن وہ سنت اگر نہیں گئے تب بھی کوئی سوال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو سنت ہے شب برات کے موقع پر قبرستان جانے والی، وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ یہ جو سنت ہے سنت مؤکدہ الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو کرتے تھے، ہر سال بیٹھتے تھے اعتکاف، کتنے دن کا؟ 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے اور پوری زندگی کرتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ دوسری حدیث سنو، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، انہوں فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال فی المعتکف، فرماتے ہیں قال فی المعتکف، اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی، هو یعکف الذنوب، اعتکاف کا فائدہ بیان کر رہے ہیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو یعکف الذنوب، اعتکاف میں بیٹھنے والا بندہ نمبر 1 فائدہ اس کا گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب آدمی اعتکاف میں بیٹھا تو پھر فون کھکڑتا نہیں، لیکن کھکڑتے لوگ اس وقت میں۔ ایک زمانہ تھا لوگ کم سے کم مسجد کو آ کر لوگ گناہوں سے بچتے تھے، لیکن اس وقت کا حال یہ ہے لوگ مسجد کو آپ کو بھی گناہ چھوڑتے نہیں، مسجد کی آ کر اور فلمیں، کھیلا، گانے، سب کچھ اپنی پوری من مستی، ٹھنڈا بھی رہتا، فین بھی چلتا رہتا، کوئی دیکھتا نہیں، جو چاہے کرتے رہو، بنداس کرتے رہو، اللہ کو کیا نہیں اللہ سو گیا نہیں کیا، دیکھتے رہو۔ باہر گناہ کریں گے، مقام جگہ بدل گئی، مہینہ بدل گیا، زمان بدلنے سے، مکان بدلنے سے نیکی بڑھ جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے زمان کے بدلنے سے، مکان کے بدلنے سے گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، اگر نفل پڑھیں گے فرض کا ثواب، فرض پڑھیں گے 70 فرضوں کا ثواب، جیسا زمان بدل گیا، زمانہ رمضان کا ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نفل کا ثواب فرض کے برابر، بالکل اسی طریقے سے جیسا زمان اور مکان کے بدلنے سے نیکیوں کی اہمیت، نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے گناہوں کے اندر بھی بڑھوتری آ جاتی ہے، گناہوں کے اندر بھی شدت اور سختی آ جاتی ہے۔ باہر گناہ کریں گے الگ اثر، اندر گناہ کریں گے ڈبل گناہ، کعبۃ اللہ کے پاس گناہ کریں گے اب اور ڈبل گناہ، اور بڑا گناہ، پھر اور سختی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ گناہ وہاں بھی نہیں کرنا، یہاں بھی نہیں کرنا، نیکی یہاں بھی نہیں چھوڑنا، وہاں بھی نہیں چھوڑنا، بات سمجھ آ گئی؟ گناہ وہاں بھی نہیں کرنا، یہاں بھی نہیں کرنا، نیکی یہاں بھی نہیں چھوڑنا، وہاں بھی نہیں چھوڑنا، فلم گانے یہاں بھی نہ دیکھو، وہاں بھی نہ دیکھو۔ اگر فلم گانے اگر دیکھنا ہوتا جائز ہوتا پھر اسے یہاں بھی دیکھنے کی اجازت ہوتی تھی، یہاں دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، مطلب کیا ہے؟ وہاں بھی نہ دیکھو۔ خدا کو یہاں یاد کرنا ہے، سچ یہاں بولنا ہے تو پھر مارکیٹ میں بھی سچ بولو، وہاں بھی سچ کا دامن نہ چھوڑو، یہ بات ہے۔ دیکھو اعتکاف بیٹھنے والا بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہاں ہے، 1-2 سال پہلے 2024 کے رمضان کا قصہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک جگہ پر مسجد سے گزرنا ہوا، کسی ضرورت سے مسجد کے اندر ہاتھ منہ دھونے کا موقع ہوا، تو نوجوان بچے مسجد کے اندر، دن میں وہ دن بھی رمضان کے آخری 10 دنوں میں سے تھا، تو اس وقت ہمارے مسلمان نوجوان بچے مسجد کے اندر فون دیکھتے، کھیلتے، کودتے، کھلا گانے کی آوازیں آ رہی تھی، کوئی اور دوسری آوازیں نہیں، گانے کی آوازیں مسجد سے آ رہی تھی رمضان کے آخری عشرے میں، جس عشرے میں آپ کے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، خدا کو منانے لگتے تھے۔ اس مقدس دنوں کے اندر اس پیغمبر کی یہ قوم عاشق دعویٰ کرنے والے لوگ فون میں، گانے میں، وہ بھی مسجد کے اندر۔ اب اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ فرعون، اللہ نصرت نہیں کرتا تو پھر کیا؟ عمر بن فاروق اللہ نصرت کرے گا، بادشاہ بنا کے بٹھائے گا، یا پھر عمر بن اللہ عبدالعزیز کو اٹھائے گا؟ نہیں، فرعون نہیں۔ ہمارے اس وقت کی ہماری کرتوت کی وجہ سے فرعون نہیں، فرعون کا باپ بھی اگر اٹھ کر آ جائے کم ہماری گناہوں کی سزا دینے کے لیے ہے۔ ہماری کرتوت اور ہماری گناہ ایسے ہے، ہماری حرام کاریاں ایسی ہے، ہماری بدکاریاں ایسی ہے، ہمارے گناہوں کی سزا دنیا میں چکوانے کے لیے، آخر میں ہے عذاب، دنیا میں ہے ہمارے گناہوں کی سزا چکوانے کے لیے فرعون تو کم ہے، اس کا باپ بھی اگر اٹھ کر آ جائیں، ہم کو اگر ڈستے رہے، کاٹتے رہے، بھوکتے رہے، تب بھی وہ کمی ہے۔ کیوں؟ ہمارے کرتوت ویسے ہے، نہ مسجد کا ادب رہا، نہ سنتوں کا اہتمام رہا، نہ فرائض کا اہتمام رہا، نہ پیغمبر کی عظیم سنت جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر معمول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ اس کا کوئی خیال رہا۔ یہ کرنا تھا، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کرنا تھا، وہ کر رہے ہیں، یہاں آ کر وہ بھی، یہاں آ کر وہ کرنا تھا، کون سا؟ یعتکفو، اعتکاف کرنا تھا، لیکن لوگ یہاں آ کر ذنوب کر رہے، گناہ کر رہے، یہاں آ کر بھی۔
مطلب کیا ہے کہ اس وقت کے مسلمان کو جہاں آ کر اللہ کا ڈر ہونا تھا وہاں آ کر بھی اللہ یاد بھی نہیں آ رہا ہے، اللہ کا ڈر بھی نہیں آ رہا ہے. تو پھر بتاؤ کہ ایک مسلمان کو ڈرنے کی جگہ کون سی ہے؟ مسلمان کو جھنجھوڑنے کی جگہ کون سی ہے؟ مسلمانوں کو بیدار ہونے کی جگہ، ہوش میں آنے کی جگہ کون سی ہے؟ گناہوں کو یاد کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ آخرت کو یاد کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ خبر کو یاد کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ آپ کے پیغمبر، ہمارے پیغمبر، وہ تو گناہوں سے بخشائے تھے، لیکن ان کا حال یہ ہے، نمازوں کا حال حدیثوں میں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں نقل کیا گیا ہے، منتخب حدیث میں بھی حدیث نقل ہے، وہ ایک حدیث میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح نماز کے لیے رکعت باندھے، نفل نماز کے لیے، نفل نماز کی رکعت باندھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر 6 پارے پڑھ لیتے ہیں. یہ ہمارے آقا کا عبادت کا حال اور عالم ہے. ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے؟ ہم تو سنت مؤکدہ تراویح نہیں ہم سے ہو رہی ہے، دوسری ہم سے نمازیں نہیں ہو پا رہی ہیں. ہمارے آقا کا وہ حال ہے جن سے گناہ ہوتے نہیں، ان کا یہ حال ہے. ایک رکعت میں 6 پارے پڑھتے ہیں، نفل میں، وہ بھی فرض میں نہیں، نفل میں، تراویح میں نہیں، نفل میں، اپنی پرسنل عبادت میں. لیکن ہم کو فرض پڑھنا ہے اور اعتکاف کرنا ہے، تراویح پڑھنا ہے. اس کا حال ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ یہ سن لے، بتاؤں گا. آدمی تراویح کا حال بتاؤں گا. جنازہ ہم نے کیسا اٹھایا اس وقت مسلمانوں نے تراویح کا. ایک تو فائدہ وہ یعقف الذنوب، اعتکاف کرنے والا آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے. نمبر 2 وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا. اعتکاف میں بیٹھنے والے بندے کو، باہر رہنے والے بندے جو نیکیاں کرتے، جنازے کے ساتھ جاتے، جنازہ پڑھتے، جنازے کے ساتھ جا کر دفن کرتے، ساتھ جانے کا، نماز پڑھنے کا، دفن میں شریک رہنے کا ثواب. اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اس کی یہ لوگ عیادت کرتے، بیمار پرسی کرتے، اس کو اس کا ثواب مل گیا. رشتہ داروں کے پاس جا کر ان کی خیر دریافت کرتے، یہ سب ان کو ثواب مل جاتا ہے باہر رہنے کی وجہ سے. تو بالکل اعتکاف میں بیٹھنے والے آدمی کے لیے بھی، جو بندہ باہر رہ کر جو باہر کے کام ہے، عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، باہر کے جو نیک کام یہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتا ہے، یہاں بیٹھ کر بھی وہ کاموں کا ثواب پا لیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے اب اور ایک حدیث سنو. حضرت عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ. دیکھو جو بندہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، نبی کے چچا کے بیٹے، انہوں حدیث نقل کرتے ہیں، قال من اعتکف یوما، جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق. اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے بیچ میں اللہ تعالیٰ 3 خندقوں کو اللہ تعالیٰ آڑ کر دیں گے. 3 دیواریں حائل آڑ ہو جائیں گی. اب دیکھو ہر خندق کا دوری کا عالم کیا ہوگا؟ کل خندق ابعد مما بین الخافقین. ہر 2 خندقوں کے درمیان میں 3 خندقوں کا یہ اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیں گے جہنم سے. اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندق ہوں گے. ایک خندق کا فاصلہ کیا، دوری کتنی ہوگی، گیپ کتنا ہوگا؟ ہر دو خندق کے بیچ میں گیپ کتنا ہوگا؟ جیسا مشرق سے مغرب کے بیچ میں جتنا فاصلہ اور گیپ ہے اتنا گیپ ہوگا. اب ہر بندے کو جہنم سے بچنے کی فکر ہوتی نہیں ہوتی ہے. ہم میں سے ہر بندے کو پوچھو تو کیا بولیں گے؟ اللہ جنت دیتا کہ نہیں، کم سے کم اللہ جہنم سے بچا تو بہت بڑی بات ہے. یہ جنت دیتا کہ نہیں کی بات ہے، کم سے کم اللہ ہم کو اگر جہنم سے بچا لیا بس بہت بڑی بات ہے. جنت میں کہاں کی گیٹ کے پاس کی کیا تو بھی سینہ چھوڑ دیا، بہت بڑی بات ہے. امید بڑی رکھو، کئی چھوٹے رکھتے ہیں. اللہ کے وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ سے جنت مانگو تو بھی خالی جنت نہیں، جنت کے کئی قسمیں ہیں. جنت النعیم ہے، جنت المأوا ہے، یہ سب جنت کے نام آئیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ سے اگر پوچھو تو جنت النعیم اور جنت المأوا نہیں، جنت الفردوس مانگو. بڑی دعا اللہ سے مانگو، چھوٹی گئی کو اللہ مجھے کہاں کی جنت میں گیٹ کے پاس کی، صحن میں کی نہیں، اللہ مجھے جنت، بڑی جنت دے، جنت الفردوس دے، اللہ سے وہ مانگو. تو یہی ہر بندے کو کیا ہوتا ہے، جہنم سے بچنے کی امید ہوتی ہے. میں جہنم سے بچ جانا کا بول کر سوچتا رہتا ہے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، بچنے کے کام کرنا ہے. وہ بچنے کے لیے ایک راستہ ہمارے لیے اس وقت ہے، آخر اعتکاف کرنا ہے. تو دیکھو جہنم سے بچنے کا آسان راستہ اس وقت میں، پہلا کام رمضان کے موقع پر جہنم سے بچنے کے کاموں میں سے نمبر 1 روزہ رکھو، جہنم سے بچ جائیں گے. ڈھال ہے، ڈھال روزہ. الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. اس کے کئی مطالب بیان کیے علماء کرام نے، بولنے کا موقع نہیں ہے. تو ایک جہنم سے بچنے کا اس سے ہو جاتا ہے. دوسرا ہے رمضان کے اندر کرنے کا کام جہنم سے بچنے کے لیے، تراویح کا اہتمام.
اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ جو بندہ رمضان میں قیام کرتا ہے رات میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب گناہ معاف ہو جاتا ہے مطلب کیا ہے؟ گناہ معاف ہو جاتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہونا بول کر گناہ معاف ہو رہی سو جنت ہونے کے لیے، وہی مطلب ہے۔ روزہ رکھو جنت میں جانے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے۔ دوسرا کام ہے تراویح کا اہتمام۔ تیسرا کام ہے رمضان کے آخری عشرے میں 20 روزے ختم ہونے کے بعد 20ویں روزے کا سورج ڈوبنے کے بعد، سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے سودا سلط کے ساتھ مسجد میں آ جانا ہے، نیت کر لے کر، نیت کے ساتھ آ جانا ہے سورج ڈوبنے سے پہلے۔ اگر کوئی بندہ آ گیا سورج ڈوبنے سے پہلے آ گیا، مغرب کے بعد نیت کر رہا ہے، تب بھی اس کا اعتکاف مسنون نہیں ہوگا۔ مغرب سے پہلے آنا بھی، مغرب کا سورج ڈوبنے سے پہلے نیت بھی کرنا ہے اعتکاف کا۔ آگے دیکھو، تو اس لیے جہنم سے بچنے کے لیے آسان کام ہے رمضان کے اندر اعتکاف کرنا، آسان راستہ ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو گویا اس نے 2 حج 2 عمرے کیے۔ 10 دنوں کا اعتکاف کرنے والا بندہ، وہ بندہ بندی سب کے لیے اعتکاف ہے، ان کے لیے بھی وہاں گھر میں کرنا ہونا۔ عورتیں اگر سن رہی ہیں تو پھر ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ آپ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف میں بیٹھیں۔ گھر میں اگر شوہر آتا ہے اس کے لیے کھانا پانی ڈال سکتے ہیں، پکا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے تو مردوں سے زیادہ آسان ہے اعتکاف کرنا، گھر ہی میں آپ اعتکاف کر لیں، جہاں آپ نماز پڑھتی ہیں وہاں آپ اعتکاف کر لیں۔ اعتکافیت میں مستون اعتکاف، سنت اعتکاف، 10 دن کا سنت اعتکاف کا میں ارادہ کر لیتی ہوں اللہ، بس ختم۔ آپ روزے رکھتے رہیں، روزے کے ساتھ آپ اعتکاف پورا مکمل کر لیا، بس ختم ہے۔ پکانا چلتا رہے گا آپ کا، بچوں کو وہ سب کام ہوتا رہے گا، بچیوں سے آپ بچیوں سے تھوڑا موٹا کام لیتے رہے، گھر میں رہیں، بس ختم۔ ایسا تو عورت گھر میں ہی رہنا ہے۔ دوسرا آسان کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے آسان، آپ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ مردوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے جس مسجد میں 5 نمازیں ہوتی ہوں، تراویح ہوتی ہو، جمعہ ہوتا ہو، اس مسجد کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے۔ اب اعتکاف 10 دن کا کرنا مستون ہے۔ اعتکاف کی کئی قسمیں ہیں، سنت اعتکاف ہے، واجب اعتکاف ہے، نفل اعتکاف ہے۔ سنت اعتکاف کسے بولتے؟ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ مطلب کیا ہے سنت مؤکدہ کا معنی؟ کیا ہے سنت مؤکدہ کا معنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو زندگی بھر کرتے تھے، اسے بولتے ہیں سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر پورے سٹی پلی میں سے اگر کوئی ایک مسلمان بندہ بھی 10 دن کے لیے اعتکاف نہیں کرے گا، پورا گاؤں گنہگار ہو جائے گا، پورا گاؤں گنہگار ہو جائے گا، پھر ہمارے روزے پھر کام نہیں آئیں گے۔ اگر اللہ پکڑے تو پھر بٹنے کا کوئی سوال نہیں ہوگا، پھر بیٹھنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ دیکھو اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ اس میں آخری بات کا تصریح کرتا ہوں، 2 حج 2 عمرے کا ثواب الگ ہے، اصل الگ ہے۔ لوگ آسان مل جاتا صاحب کو بول کو سمجھ جاتی، اشراق پڑھنے سے بھی ثواب ملتا حج کا ثواب، لیکن ثواب الگ ہے۔ ثواب ملنے کا بات صحیح ہے، ملتا ثواب ملنے سے اصل ادا نہیں ہوگا۔ ثواب ہے، اصل الگ ہے۔ اب کوئی بندہ اس کے اوپر حج فرض ہے، ان میں اشراق پڑھ لے، تم بھائی میرے اوپر حج ثواب ملتا کرتے کو بولے تو پھر کیا بولیں گے؟ اسے مل جاتا، وہ ادا ہو جاتا، کیا حج نہیں ادا ہوگا؟ یہ ثواب ہے، وہ اصل ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ دیکھو دوسری آخری حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیے 10 دن کا، پھر اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دوسرے عشرے کا اعتکاف کیے، یمنی چادریں بن کر ٹینٹ ڈال کر ایسا اعتکاف کیے۔ پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف مکمل ہونے کے بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بنے ہوئے چادر سے باہر آ کر دیکھا، لوگوں سے کیا کہا، میں اعتکاف جو بیٹھا پہلے عشرے میں اور دوسرے عشرے میں 20 دن کا جو اعتکاف کیا، میں کیا کرنے بیٹھا؟ شب قدر کو تلاش کرنے بیٹھا بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسا پردہ اٹھا کر بولنے لگے، یمنی چادر اٹھا کر بولنے لگے۔ ترکی خیموں میں اعتکاف کیا، ٹینٹ باندھ کر، اس سے باہر آ کر ترکی چادر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے، کیا بول کر؟ میں جو 10 دن کا اعتکاف کیا پہلے عشرے کا، پھر جو 20 دن کا دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، میں کیوں کیا؟ یہ شب قدر کو پانے کے لیے کیا۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس ایک فرشتہ آیا، آ کر اس نے کیا کہا، اے یا رسول اللہ شب قدر وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ پھر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اب تک اعتکاف کیا تھا یا کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ آخری عشرے میں بھی میرے ساتھ رہے۔ مطلب کیا ہے اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس قصے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایک مہینے میں پورے 30 دنوں کا اعتکاف کیے، انہوں 30 دن کر رہی جن سے گناہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارا لمحہ گناہوں میں ہے، ہمیں کم سے کم سنت ادا کرنے تیار نہیں، تو پھر کتنی افسوس کی بات ہوگی۔ اس لیے بیٹھنے کا ارادہ اور کوشش کریں۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کون ہونا چاہیے؟ اعتکاف مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور پھر اس کے بعد روزہ بھی ہونا، روزے کے ساتھ بیٹھنا۔
نیت کر لے کو بیٹھنا، مغرب سے پہلے آ جانا، نیت کر لے کو بیٹھنا۔ نیت کون سی دعا بھی نیت الگ سے خاص نہیں ہے، جیسا روزے کی نیت ہے نہیں کرنا، وہی تو حدیث میں نہیں ہے، ویسا کوئی سی خاص دعا نہیں ہے اعتکاف کی نیت، کوئی خاص دعا دل سے زبان سے بول رہے ہیں میں 10 دن کا اعتکاف نیت کر رہا ہوں، بس ختم۔ اگر کوئی ایک بندہ تو بیٹھا 10 دن کے لیے، ایک بندہ بیٹھا تو کافی نہیں ہو جائے گا۔ پھر فجر کے بعد میں مسائل آئیں گے، ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا، حکمتیں کیا ہیں، مسائل اور بتاؤں گا آپ کو۔ اعتکاف بیٹھنے کے بعد پھر ہمیں کہاں تک جا سکتے ہیں مسجد کے اندر، بیڑی سگریٹ پی سکتے ہیں کیا، پھر باتھ روم کے جا سکتے ہیں کیا باہر، کیا مسائل آپ روزانہ انشاءاللہ سن لیں گے فجر کے بعد میں۔ لیکن اتنی بات تو پکی ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے لوگ ارادہ کر لیں اپنے دل کے اندر، مجھے نبی کی جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کو گئے اپنی زندگی بھر، مجھے بھی کرنا ہے۔ زندگی کم سے کم ایک بار تو بیٹھنے کی کوشش کر، کیا جانے کا ہے، روزانہ تو بیٹھنے کا نہیں ہے، ہر سال میں ہر مہینے بیٹھنے کا تو نہیں ہے، رمضان میں کبھی وہ بھی 30 دن بھی نہیں ہے، 30 دن بھی نہیں ہے، 10 دن رہے۔ اب نمبر 1، کوئی ایک بندہ 10 دن کے لیے بیٹھ جائے، اگر کوئی نہیں بیٹھا تو پھر پورا گاؤں سب گنہگار ہو جائیں گے۔ دوسرا، لوگ یہاں پر ایک غلطی کرتے ہیں، ایک غلطی لوگ کیا کرتے ہیں، عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دن تو بیٹھ با، ایک دن میں بیٹھ با، ایک دن میرا چچا بیٹھتا با، ایک دن تیرا پپا بیٹھتا با، ایک دن میرا پپا بیٹھتا، یہ حال ہو، یہ سنت ادا ہے، اس سے وہ نفل ہو جائے گا۔ 10 دن اعتکاف کرنا سنت ہے، سو ایک دن نہیں ہے، وہ چین سسٹم ہے، خالی وہ نفل ادا ہو جائے گا۔ نفل تو اعتکاف کی پہلی قسم سنت موقع وہی ہے، سنت موقع 10 دن کا اعتکاف رمضان کے دروازے کے ساتھ یہ۔ دوسری قسم ہے واجب۔ واجب کا مطلب کیا ہے، واجب اعتکاف کون سا ہے، اگر کوئی بندہ نیت کر لیا میرا اگر کوئی کام ہو گیا، میں اگر امتحان میں ایگزام میں پاس ہو گیا تو پھر میں یا پھر میری بیٹی کا رشتہ لگ گیا تو میں کیا کروں گا، اعتکاف کروں گا 1 دن کا، تو پھر اس کے لیے بھی 10 دن کا اعتکاف سنت موقع ہے، اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ اور اگر واجب اعتکاف، اگر کوئی منت مان لا بندہ میرا یہ کام ہوگا تو میں اعتکاف کروں گا، اسے بولتے واجب، نظر معین، اس کے لیے بھی روزہ واجب ہے، روزے کے ساتھ میں انہوں اعتکاف کرنا ہے۔ اور دوسرا ہے نظر غیر معین، کفارے کا اعتکاف مان لیا، میرا کوئی اور اس کا اعتکاف مان لیا تو پھر اس کے لیے بھی روزہ ہے۔ اور ایک بات ہے آگے، تیسرا ہے نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف کا مطلب کیا ہے، مسجد میں آتے وقت میں آپ مسجد کی دعا پڑھ لے کر، اللہ میں جب تک مسجد میں رہوں گا نماز بیان ہونے تک، کتنے وقت ہوتا ہے کہ 5 بجتے 10 بجتے کی، بجتے نہیں 5 10 2 بھی نہیں بجیں گے، اللہ جب تک بیان ہوگا نماز ہوگی تب تک میں نفل اعتکاف نیت کر رہا ہوں، تو اس سے آپ جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو بیٹھے بیٹھے سوتے سوتے آپ کو نفل اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ کتنا آسان ہے نفل اعتکاف کرنا، لیکن سنت اعتکاف اصل ہے، سنت میں ہمیں پابندی کرنا ہے، نفل تو عام کر لیتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن وہ اصل جو کرنا ہے آخری عشرے میں وہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنا ہے۔ آخری بات ہے، 2 باتیں ہو گئی میرے بولنے باتوں میں سے 2 باتیں ہوں گی۔ تیسری بات ہے تراویح کا اہتمام۔ مسلمانوں کیا ہو گیا ہے کہ آپ تراویح کو نہیں آتے، جتنا مجمع اس وقت ہوتا ہے وہ تراویح کا چلا جاتا ہے۔ چلو بولو کہ اب اگر کسی اور جگہ پڑھتے ہیں، نہیں تمہارے لیے تمہارے قرآن میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں پڑھو بولے سو، ہمارے کو اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن میں اللہ وہاں پڑھو بولے سو میں وہاں پڑھتی ہوں، تو اچھی بات ہے۔ ارے ہمارے پیغمبر یہاں پڑھے سو، زمین میں پڑھے سو، اب وہ تمہارے پاس کون سا قرآن ہے، کون سی کتاب ہے، کس ولی نے آپ کو کہا ہے کہ وہاں جا کے پڑھو، کہاں جا کے پڑھو، کہاں بھی نہیں پڑھتے لوگ، بہانے وہ خیال بہانے وہ پڑھنے والا بندہ جہاں پڑھاتے وہاں کو پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھیے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل السلام کو قرآن سناتے تھے۔ بڑی عجیب بات ہے، ایک بات بولتا ہوں دیکھو تراویح کے بارے میں، بڑی اچھی بات، دل کو آپ ٹھان لیں گے کہ آپ سے میں تراویح نہیں چھوڑوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھو، ہمارا نبی ہمارے سے کتنی پیار دیکھو جی، لاڈ دیکھو جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تراویح پڑھے اور پلس پڑھائے، 3 دن پڑھانے کے بعد میں چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے لیے نہیں آئے، گھر میں پڑھ لیے۔ صحابہ ویٹ کرتے تھے، نبی آتی، رسول اللہ آتی کا کو بول کو، اور دوسرے لوگوں کو بھی بلا لے کے گئے، ابھی تراویح پڑھاتی بول کو۔ چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے لیے نہیں آئے، صحابہ پریشان تھے، نبی آئی نہیں بول کر، جیسے 8 لوگ پریشان ہوتے نہیں، 1 منٹ دیر ہو گیا تو پھر لوگ جان نہیں کراتا، کہاں گئے حضرت امام صاحب، کہاں چل گئے بول کر۔ امام کے لیے انتظار کرنا حدیث سے ثابت ہے، نبی سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو پہلے کون آگے تھے، نبیاں پوری آگے تھے، نبیاں انتظار کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء انتظار کیے امام الانبیاء کا۔ معراج کے موقع پر انبیاء انتظار کیے امام الانبیاء کا۔ تو اگر آئے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، لیٹ ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، انتظار کر لے، کیا جانے کا ہے۔ دیکھو صحابہ کیا کیے، چوتھے دن انتظار کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، نہیں کہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑ دیے، گھر میں پڑھ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی کو آپ وجہ سنیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، میں سمجھوں گا جس کے دل میں وجہ سننے کے بعد میں نبی کی ذریعہ محبت ہوگی، نبی ہمارے سے کتنا پیار کری معلوم ہو جائے گا، وہ بندہ تراویح نہیں زندگی میں حرام کو ٹچ نہیں کرے گا، مستحبات نہیں چھوڑے گا۔ دیکھو چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھنے نہیں آئے، گھر میں پڑھ لیے۔ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جا کو پوچھے، رسول اللہ تمہیں آتی ہے، دیکھ لے کو تھے رسول اللہ، تمہیں کیا نہیں ہے؟ نہیں میں گھر میں پڑھ لوں کر بولے۔ صحابہ پوچھے کیا وجہ تھی رسول اللہ، ہمیں آتی کو دیکھ لے کو تو یا تمہیں پڑھاتی ہیں، تمہارے پیچھے پڑھنا کا بول کو
میں ہاتھ سے آئے تھے تمہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی بچا سنو میں اس لیے نہیں آیا چوتھے دن تراویح کے لیے 3 دن پڑھا ہے نبی پڑھے نہیں پڑھائے چوتھے دن نہیں آئے کئی وجہ بولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ اس لیے نہیں آیا میں اگر یہ سلسلہ میں پڑھانے کا تمہیں پڑھنے کا اگر کنٹینیو چلتا تو پھر مجھے ڈر ہو گیا کہیں اللہ تعالیٰ ہماری یہ کنٹینیو کو دیکھ کر اللہ کہیں تراویح کی نماز فرض نہ کر دے 105 نمازیں میں نہیں پڑھ رہی اگر تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو پڑھتے تو پھر چوتھے دن بھی اللہ اگر فرض کر دیتے تو پھر کتنا گناہ ہوتا تھا تراویح چھوڑنے پر گناہ تو ہوگا لیکن فرض کا گناہ سنت ہے سنتے موقع ہے پڑھنا چاہیے کتنا فائدہ ہے بولو اصل میں اور ایک سائنس یہ تو فائدہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دی ہے اس لیے بول کر اور ایک سائنسی پتہ بولتا ہوں دیکھو اس پہ فائدہ کیا ہے اس پہ سائنس سے پھر ہمارے لیے کیا ہے اصل میں نہیں کیا روزہ رکھتے نہیں میں دن بھر بھوکے رہتے نہیں دن بھر بھوکے رہے کو کیا کرتی ہیں سحری میں دن بھر بھوکے رہنا کا سحری میں کھا لیتی ہیں افطار میں کیا کرتی دن بھر بھوکے رہے کو کھا لیتی افطار میں کھا لیتی پھر اس کے بعد بھی مغرب کو گھر جا کو کھا لیتی نماز پڑھ لے کو اب پھر آنے سے پہلے چاہ کی دودھ کچھ نہ کچھ کھا لے کو جاتی پیٹ بھر کو کھا لے کھاتی نہیں اصل میں ہمارے سمجھنے کے حساب سے یہ تراویح نہیں کیا ہمیں وہ جو کھائے نہیں دن بھر بھوکے ہنا کو کھائے دن بھر بھوکے رہے کو کھائے تراویح روزہ کھول کے جا کو کھائے نہیں کیا وہ سب بھی ہضم ہونے کے واسطے وہ 20 رکعت ہے سو اٹھنے بیٹھنے میں وہ ایکسرسائز ہے وہ ایکسرسائز کئی کو ہے سو ہمارے کھانے کو ہضم کرنے واسطے ہے ثواب تو ملے گا مفت میں ثواب بھی مل رہا ہے ایکسرسائز پلس ثواب بھی ہے کتنا آسان کام ہے دیکھو ہمارے لیے ثواب بھی مل رہا ہے ہماری ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے یہاں پر خون بھی کھیل رہا ہے سر کو بھی خون پہنچ رہا ہے کتنی اچھی بات ہے بولو نہیں تو پھر ہمارے لیے کیا بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا سر کا درد ہے پیٹ کا درد ہے بیماریاں ہیں نماز پڑھو آپ کو ذرا ساری سجدے کر ڈالو تراویح کے پھر آپ کا درد چلے جائے گا اس پر بتاتا ہے ایک سائنسی پوائنٹ انسان کا چھاتے کو اس کے نیچے ہے جو پارٹس کو خون پہنچانا آسان ہے لیکن یہ سر انسان سے چھاتے سے اوپر ہے اسے سر کو خون پہنچانا بہت مشکل ہے چھاتے کو اب کیا کب سر جب جھکے گا نیچے ہو جائے تو پھر جب چھاتے کو خون پہنچانا آسان ہے اب ہمارا سر کب ڈاؤن ہوتا بولو سجدے میں جتنا جو لوگ زیادہ سجدے کرتے رہتی ہیں ان کے چہرے چمکتے رہتی ہیں یہ بات ہے راز ہے جس بندے کو جس نوجوان کو اپنے آپ کو اسمارٹ اور ہینڈسم بننے کی فکر ہے آسان کام ہے ہمیشہ وضو سے رہو دوسرا کام زیادہ سجدے کرتے رہو عورتوں کے لیے بچیوں کے لیے بھی نوجوانوں کے لیے پیغام ہے جو بندہ اپنے آپ کو اسمارٹ خوبصورت بنانا چاہتا ہے ہیرو کے سر کا پھر وہ کام یہ آسان کام کر لے زیادہ نماز پڑھنے لگ جائے اس کا چہرہ خود بخود چمک لگ جائے گا روز اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے کیوں بنائیں گے پھر کیوں نماز کا اثر قرآن کی تلاوت کا اثر اللہ کے گھر کا اثر ہوتا ڈال دیں گے پھر لوگ پھر اسے دیکھتے ہی دیکھ کر جائیں گے پھر لوگ اس کو دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے دور جو کام کرنا ہے اعتکاف کرنا ہے روزوں کا اہتمام کرنا ہے تیسری بات ہے تراویح کا اہتمام کرنا ہے ہم تمام کو ان تمام کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین جو بغیر سنتے ہیں سنت